بہن نے شاید پڑوسی ملک سے کال کی تھی کہ کوئی بات چل رہی تھی، ہم نے کہا آپ طلاق دے دیجئے گا، تو شوہر نے کہا طلاق طلاق طلاق، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب شوہر صرف طلاق 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 کہے تو اس میں بیوی کی طرف نسبت نہیں ہے۔ جب بیوی کی طرف نسبت نہیں ہوتی تو شوہر سے حلفیہ بیان لیا جاتا ہے کہ آپ نے طلاق کس کو دی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے زوجہ کو طلاق دی ہے، طلاق واقع ہوگی، یا وہ قسم کھانے سے انکار کر دے کہ میں تو قسم نہیں کھاتا ہوں کسی بھی قسم کی، تو بھی طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میری نیت بیوی کو طلاق دینے کی نہیں تھی، میں تو ویسے طلاق 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 بولا، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں اور بھی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ طلاق کے مسائل آپ براہ راست یہاں معلوم نہ کریں۔ ابھی پچھلے مسئلے میں بھی دیکھیں مجھے کتنا لمبا سمجھانا پڑا، کیونکہ مجھے خوف پیدا ہوا کہ اگر میں مبہم سے بتا دوں گا تو پھر مسائل ہوں گے، اس لیے دوبارہ نئے سرے سے مجھے سمجھانا پڑا۔ ہمارے سمجھانا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے طلاق کے اگر کسی کو مسئلے معلوم کرنے ہوں تو ہمارے کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، یا اپنے قریب کوئی اہل سنت کا دارالعلوم ہو تو آپ وہاں ڈائریکٹ چلے جائیں، ان کو یہ لکھ کر دے دیں اور وہاں سے ریٹن فتویٰ لیں۔ ہمیشہ طلاق کے مسئلے پہ ریٹن فتویٰ لیں، اور میں مشورہ دوں گا اپنے بھائی بہنوں کو، جیسے اب میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اگر آپ طلاق کے مسئلے پر فتویٰ لینا چاہتے ہیں تو پہلے کویسچن لکھیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دکھا دیں۔ ناراضگی بھی ہو تو بھیج دیں کہ بھئی یہ دیکھیں اس پر فتویٰ لے رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بیوی کو کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں، کچھ وہ بھول جاتی ہے، وہ اس پہ فتویٰ لے لیتی ہے۔ فتویٰ دیا مفتی صاحب نے، طلاق ہو گئی، فرض کر لیں۔ پھر شوہر پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے پورا سوال لکھا نہیں، بیچ میں یہ بھی ہوا تھا۔ اب جب وہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں حکم بدل جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا، اب ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں کوئی مسئلہ بتا دیا، اس کو کوئی اور مسئلہ بتایا۔ بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مفتی جو ہوتا ہے اس کو الہام تو نہیں ہو رہا، وہ وہاں موجود تو نہیں تھا۔ جیسا سائل سوال لکھ کر دیتا ہے وہ اس کی روشنی میں جواب دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی کچھ باتیں چھپا کر مسئلہ لکھتا ہے تو جو سامنے باتیں ہوں گی اسی پہ فتویٰ دے گا نا۔ بعد میں یہ کہنا کہ آپ نے تو یہ غلط فتویٰ دے دیا کیونکہ یہ بات بھی تو ہوئی تھی، تو مفتی صاحب کو بتایا تھا آپ نے نہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے اکثر کہ اگر کوئی زوجہ بھیج دیتی ہے مسئلہ تو ہم کہتے ہیں شوہر کا نمبر دیں، پھر شوہر کو کال کر کے بعد وقت تصدیق کرواتے ہیں بھئی یہ باتیں ہوئی تھیں، وہ کہتا ہے ہاں لیکن یہ بھی شامل کر لیں اس میں۔ تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں پہلے ایک سوال نامہ مرتب کریں، دونوں دیکھ لیں اور کہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہاں اور لوگ بھی تھے ان کو بھی دکھا دیں، جیسے ماں ہوتی ہے، بعض وقت بہنیں ہوتی ہیں، پھر یہ بھیجیں تاکہ ایک ایسا جواب آئے جس کو اس سوال کے روشنی میں ہر ایک قبول کر لے، ورنہ آپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور پھر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ پہلے آیا وہ لکھا، پھر دوسرے نے کہا نہیں دو باتیں اور بھی شامل کر لیں، پھر اس کو مرتب کرنا ٹائم نکلتا ہے۔ اس لیے امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گی۔ بہن نے فرمایا کہ